مشکات الاثار حدیث نمبر 99۔ یہ اصل میں قرآن مقدس کی جو ایک آیت پیش کی گئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں مختلف الفاظ ہر لفظ پر لے کر کے احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک لفظ آیا تھا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، دیکھیں یہاں سے عن سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رحمہ اللہ، یہ رحمہ اللہ ہے، عن سلیم بن عامر رحمہ اللہ قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي عمدها أو يمضي إليهم على سواء۔ فرجع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے نیکی بیان کی جا رہی ہیں اور نیکوں کی عادتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت نیک لوگوں کی یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کی پاسداری کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو کبھی بھی توڑتے نہیں ہیں، غداری نہیں کرتا، مسلمان غدار نہیں ہو سکتا۔ روایت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے درمیان رومیوں سے ایک عہد لے لیا تھا، معاہدہ لے لیا تھا جنگ بندی کا، کہ جنگ بندی رہے گی فلاں فلاں ڈیٹ تک، فلاں سن تک، نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم آپ پر۔ اب یہ ایام ختم ہونے کو آئے، مثال کے طور پر 2024 شروع ہونے کو ہے، تقریباً 1.5 مہینہ باقی ہے، تو اب اگر 2023 تک کا عہد تھا اور 2024 شروع ہوتے ہی عہد ختم ہو جائے گا، تو حضرت امیر معاویہ نے عہد کے آخری دنوں میں لشکر کو تیار کر کے رومیوں کی طرف چپکے بڑھنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور جتنا قریب پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے، اور ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، لہذا جیسے ہی وہ دن ختم ہو جائیں گے جہاں تک ہمارا معاہدہ ہے فوراً ان پر حملہ کر دیں گے، ان کو تیاری کا کوئی موقع نہیں مل پائے گا۔ یہ چال تھی، مطلب اس چال کے تحت حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر کو لے کر کے چل رہے تھے۔ چلتے رہے، چلتے اچانک سے ایک صحابی رسول کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ ہم یہاں سے چلنا شروع کر دیں، اور دھیرے دھیرے جب تک یہ مدت پوری ہوگی تب تک ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں گے، جنگ کرنا آسان رہے گا اور ان لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ خبر ملی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابی رسول چیخ اٹھے اللہ اکبر وفاء لا غدر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سے ڈرو، وفا کرو، غدر نہ کرو، دھوکہ نہ دو، وفا کرو۔ عہد پورا کیا ہے تو عہد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے مامون اور محفوظ ہیں، نہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ حملہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں، دونوں کی طرف سے امن ہے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے جنگ بندی کے اوقات میں، ایام میں یہاں سے پہل شروع کر دیں گے تو یہ ایک قسم کی، حالانکہ غداری کا محقق تو نہیں ہے، حملہ تو اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن بہرحال غداری سے مشابہ ہے، اور چونکہ صحابہ کی شان بڑی ہے وہ گناہ سے مشابہت کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ عمرو بن عبسہ نے فوراً روک دیا کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کے حضرت عمرو بن عبسہ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم کے درمیان تمہارا معاہدہ ہے لہٰذا نہ گرہ مضبوط کرو نہ کھولو، یعنی نہ تو معاہدہ وہ توڑے اور نہ ہی معاہدہ آپ توڑو، ہاں جب مدت پوری ہو جائے تب یہاں سے آپ کو چلنا شروع کرنا چاہیے،
یا جو ہے آپ یہاں سے خبر بھیج دیں کہ ہمارا ارادہ آپ سے معاہدہ ختم کرنے کا ہے، تو وہ برابر سرابر ختم کریں، ان کو بھی اطلاع ہو کہ آپ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب چڑھائی کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ بھی ادھر سے جو ہے چوکس ہو جائیں گے کہ ہاں یہاں سے ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، وہاں سے ختم ہو گیا ہے، تو دونوں برابری پر رہیں، اطلاع میں بھی اور عہد میں بھی۔ عہد پکا ہے تو دونوں پکے رہیں، عہد ٹوٹ گیا تو دونوں ٹوٹنے میں بھی پکے رہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ ہی چپکے چپکے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو خبر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے، ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اگرچہ جنگ میں اس طرح کی چیزیں جائز ہیں، لیکن صحابہ رسول اور صحابہ کرام کی شان بہت زیادہ اونچی تھی، وہ لوگ ہلکے سے مشابہت، گناہ سے مشابہت کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے اسی واقعے کی طرف اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے عن سلیم بن عامر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سلیم بن عامر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قال کان بین معاویہ و بین الرومی، حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے مابین عہد، کوئی عہد تھا، کوئی عہد جنگ بندی کا، وکان یسیر نحو بلادہم، مگر حضرت امیر معاویہ ان کے شہروں کی طرف، ان کے علاقوں کی طرف چلنے لگے، حتی اذا انقضى العہد غزاہم، اس نیت سے کہ جب عہد پورا ہو جائے گا تو ان پر حملہ بول دیں گے، عہد کے اندر ہی پیش قدمی شروع کر دی۔ فجاء رجل علی برزون، تو ایک شخص آئے برزون گھوڑے پر، ترکی گھوڑا، برزون کو نوٹ کر لیجیے آپ، ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو ایک شخص آئے، ان شخص سے مراد ہیں حضرت عمرو بن عبسہ، ایک شخص آئے برزون یعنی ترکی گھوڑے پر، وہ یقول، اور وہ یوں کہہ رہے تھے، اللہ اکبر وفاء لا غدر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وفا کرو، غداری نہ کرو۔ فنظروا، جب لوگوں نے دیکھا، فاذا عمرو بن عبسہ، تو عمرو بن عبسہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ملی کہ ایسے ایسے ایک صحابی رسول یوں کہہ رہے ہیں، فارسل الیہ معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے ان کی جانب ایک شخص کو بھیجا، فسالہ، کہ وہ معلوم تو کرے کیا مسئلہ ہے۔ فقال، حضرت عمرو بن عبسہ نے یوں فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من کان بینہ و بین قوم عہد، کہ جب کسی قوم کے درمیان میں تمہارا عہد ہو جائے، جن دو قوموں کے مابین عہد ہو جنگ بندی کا، تو فلا یشد عقدۃ ولا یحلھا، تو وہ گرہ کو نہ مضبوط کرے نہ وہ کھولے۔ مراد یہ ہے کہ عہد کے درمیان میں کوئی ایسی نقل و حرکت نہ کرے جس سے عہد ٹوٹے یا عہد کی پاسداری ختم ہو جائے، حتی ینقضی امدھا، یہاں تک کہ مدت عہد ختم ہو جائے، ختم ہو گئی، اب یہاں سے آپ چڑھائی شروع کریں گے، وہ وہاں سے بھی اپنا جو ہے انتظام کریں گے، دھوکہ نہیں ہوگا، یا پھر عہد کو مکمل نہیں کرنا ہے تو او ینبذ الیہم علی سوا، یا ڈال دے، پھینک دے ان کی طرف عہد کو برابری پر، یعنی دونوں طرف سے برابر ہو جاؤ، عہد کو توڑ دو، وہ توڑیں یا آپ توڑیں، بہرحال دونوں کو اطلاع تو ہو گئی نا کہ عہد ٹوٹ چکا ہے، اب دونوں علم کے اعتبار سے برابر ہیں کہ ہاں بھئی ہمارا عہد نہیں ہے، کبھی بھی جنگ جو ہے ہو سکتی ہے، وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ فرجع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کی شان دیکھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام آیا فوراً واپس ہو گئے، فوراً ارادہ ترک کر دیا کہ بھی نہیں، جب عہد ختم ہو جائے گا، معاہدے کی مدت پوری ہوگی، اس کے بعد میں ہم یہاں سے پیش قدمی کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ نہیں تھا کہ تعویلات کا دروازہ کھول لیتے، ارے بھائی ہم کو غلط تھوڑی کر رہے ہیں، اس سے اسلام ہی کا فائدہ ہے، اور یہ تمام جیسے آج کل جو ہے نا ہمارے خاص طور سے پڑھے لکھے حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ان کو کوئی ٹوک دیتا ہے تو وہ 1000 نہیں 1,00,000 تعویلات کو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل ہے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، کوئی عالم مفتی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، بالکل دو ٹوک اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، ہاں بھی غلط ہوا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ہونا بھی یہی چاہیے، اور بڑوں کی شان یہی تھی، ہم تو خیر بڑے نہیں، لیکن بہرحال بڑوں سے یہ بات سیکھی ضرور ہے، تو بڑوں کی شان یہی ہم نے پڑھی ہے اور اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ غلطی
मानने में कभी भी संकोच ना करो, पशो पेश ना हो जाओ कि साहब मानो ना मानो मेरी बेइज्जती। बेइज्जती क्या है? यहाँ की बेइज्जती कुछ नहीं है, अल्लाह के यहाँ की बेइज्जती बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर कोई मसला गलत बयान भी कर दिया तो उसको जो है फौरन रुजू कर लेना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, इसमें एक रावी आए हैं सुलैम इब्न आमिर, मैंने बताया कि सहाबी नहीं है, जलील क़द्र ताबई हैं। ये कबीला हमीर के रहने वाले थे, हजरत सुलैम इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह। नीचे हजरत अम्र इब्न आबसा, ये सहाबी रसूल है, शुरू में इस्लाम कबूल किया है मक्का मुकर्रमा के अंदर, बड़े सहाबी हैं। इसका मतलब यह है, इनकी कुन्नियत नोट कर लें आप, अबू नजीह इनकी कुन्नियत है। और बाज लोगों ने बाज किताबों में लिखा है कि ये चौथे नंबर पर ईमान कबूल किए हैं। इस्लाम का कबूल करना इनका चौथे नंबर पर था, लेकिन बाद लोगों ने और भी अलग से बातें कही हैं। बहरहाल ये इस्लाम कबूल करके अपनी कबीला बनु सुलैम के अंदर ये पहुंच गए थे। यहाँ से कबूल करके हुजूर के पास से, हुजूर ने फरमाया था कि जब मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊंगा तो मेरे पास चले आना। लेकिन ये हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी कर ली, ये हुजूर के पास गज़वा खैबर में पहुंचे हैं जी। ये गज़वा खैबर में हुजूर के पास पहुंचे हैं, उससे पहले इनको पहुंचने का मौका नहीं मिल पाया, या किताबों में लिखा है कि शायद उनको इल्म नहीं हुआ था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर चुके हैं। तो दोनों बातें, या तो इल्म नहीं हुआ था या कोई उज़्र था जिसकी वजह से हिजरत नहीं कर पा रहे थे। तो फतह खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे हैं। उधर गज़वा खैबर फतह हुआ है और इधर ये हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं, और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने लगे। काफी लंबी उम्र पाई। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू का दौर खिलाफत, उसमें वफात पाई। मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली के दौर में आकर के वफात पाई है। तो आप देख लीजिए काफी लंबी उम्र हुई है इस एतबार से। देखिए, बस करें जी, ये हदीस लंबी है, फिर इसमें टाइम लगेगा। बस इतना ही रहने दीजिए, ये आपका सबक नहीं रहेगा। ऊपर से देख लीजिए, देखो। आन सुलैम इब्न आमिर रहिमहुल्लाह ताला, सुलैम इब्न आमिर से रिवायत है, क़ाल, वो फरमाते हैं, कान बैन मुआविया व बैन रूमी, हजरत अमीर मुआविया और रोमियों के माबैन अहदुन, एक मुआहिदा था। मुआहिदा मुराद जंग बंदी का मुआहिदा। वकान यसीरु नहव बिलादिहिम, और हजरत अमीर मुआविया चल पड़े थे उनके शहरों की जानिब, हत्ता, इस इरादे से कि यहाँ तक के क़ज़ल अहदु, जब अहद यानी मुआहिदे का वक्त पूरा हो जाएगा, गज़ाहुम, तो उन पर हमला बोल देंगे। फजा रजुलन, तो एक शख्स आए, अला बिरज़ौनिन, तुर्की घोड़े पर, वह यक़ूलु, वह हालिया, इस हाल में कि वो कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। वफ़ाउन ला गदर, वफा करो, अहद शिकनी ना करो, गद्दारी ना करो। फनज़रू, पस लोगों ने देखा तो फ़इज़ा अम्र इब्न अबसा, तो देखा कि अम्र इब्न अबसा हैं। फ़अरसल इलैहि मुआविया, तो हज़रत अमीर मुआविया ने उनके पास एक शख्स को भेजा, फ़सअलहु, कि जरा सवाल तो करे, मालूम तो करे। फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मन कान बैनहु व बैन कौमिन अहदुन, जिस कौम के और दूसरी कौम के दरमियान में कोई अहद है, मुआहिदा है जंग बंदी का, फला यशुद्दु उक़दतन, तो वो ना गिरह को मजबूत करे, वला यहुल्लुहा, ना गिरह को खोले। मुराद ये है कि तैयारी जंग ना करे। हत्ता यनक़ज़िय अमदुहा, यहाँ तक के मुआहदे की मुद्दत, अमद के माना मुद्दत, पूरी हो जाए। औ युम्बिज़ु इलैहिम अला सवा, और औ युम्बिज़ा, जाल पर ज़बर पढ़ेंगे, इलैहिम अला सवा, या डाल दें उसकी जानिब बराबरी पर, अहद को वापस कर दें, तोड़ दें, तब भी दोनों को इत्तला हो जाएगी। और रजा मुआविया, तो हजरत अमीर मुआविया लौट आए, वापस हो गए, हुजूर का इरशाद सुन करके वापस हो गए। बस जी,
बुखारी शरीफ किताब फितन बाब तअर्रुब फिल फितनती वबिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद क़ाल हद्दसना हातिम अन यज़ीद बिन अबी उबैद अन सलमह बिन अल-अक्वा अन्नहु दख़ल अलैहि अल-हज्जाज फ़क़ाल या इब्न अल-अक्वा इर्तदत अला अक़ीबैका तअर्रबत क़ाल ला वलाकिन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़िन ली फ़िल बदवी वअन यज़ीद बिन अबी उबैद क़ाल लम्मा क़ुतिला उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़रज सलमह बिन अल-अक्वा इला रबज़ह वतज़व्वज हुनाका इम्रअतन ववलदत लहु औलादन फलम यज़ल बिहा हत्ता क़ब्ल अन यमूत बिलयालिया फनज़ल अल-मदीनता वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक अन अब्दिर्रहमान बिन अब्दिल्लाह बिन अबी सअसअह अन अबीही अन अबी सईद अल-ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिम गनमुन यतबअु बिहा शअफ़ल जिबाल व मवाक़िअल क़द्र यफ़िरु बिदीनिही मिनल फ़ितन। देखिए बाब तअर्रुब फिल फितना, फितनों का बयान चल रहा है और इन फितनों में शुरू में जो मुसलमानों के दरमियान में आपसी खाना जंगी हुई है और इख्तिलाफात हुए हैं कुछ इज्तिहादी और बाकी मुनाफिकीन की वजह से, तो उस फितने के दौर में क्या करना है। रिवायात ऊपर आ चुकी हैं, अपने आप को दूर रखना है, बचा बचा करके रखना है। तो बचाने में क्या करें, तो बाबु तअर्रुब फिल फितना, फितने के जमाने में जंगल में जा बसो। जंगल में जाना, जंगल में मुकीम हो जाना या किसी ऐसे क्षेत्र में जो जंगल वाला क्षेत्र हो, वहाँ घर मकानात भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो जंगल का क्षेत्र है और देहाती जिंदगी गुजार लेना, लेकिन फितनों से दूर रह करके जिंदगी गुजारना, ये उस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाज़ सहाबा ने अपने आप को फितनों से दूर रखा। हजरत उस्मान गनी के वक्त का फितना और हजरत अली के वक्त के बेशुमार फितने, इन सब फितनों से अपने आप को दूर रखा। इन्हीं में से एक सहाबी रसूल हैं हजरत सलमा इब्नुल अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जब हो गई, जाहिर सी बात है हजरत उस्मान गनी की शहादत एक बहुत बड़े एक फितने के तहत में हुई है। बलवाइयों ने किस तरीके से शहीद किया, पूरा वाक़या आपके सामने बयान हो चुका है। इसका खुलासा सिर्फ ये है कि उस वक्त जब फितना उभरा तो हजरत सलमा इब्नुल अक्वा ने अपने आप को मदीना शहर से काट लिया था, अलग कर लिया था। रबज़ा नामी एक जगह थी, ये छोटा सा एक गांव था, मदीना के पास में एक छोटा सा गांव था। आपको याद होगा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के वाक़े में मैंने आपसे बयान किया था कि आखिरी वक्त में हजरत उस्मान गनी ने उनको रबज़ा मकाम में भेज दिया था कि वहाँ अपना जो भी छावनी भी थी, वहाँ मुजाहिदीन के घोड़े वगैरह वहाँ रहते थे उनकी देखभाल के लिए। तो ये रबज़ा नामी एक छोटा सा देहात था, ये वहीं पर पहुंच गए थे। हजरत सलमा इब्नुल अक्वा कहते हैं ये वहाँ रहते रहे, वहाँ इन्होंने शादी भी की, वहाँ औलाद भी हुई। अब अपने इंतकाल से चंद दिन पहले ये मदीना आ गए थे। वैसे ही चंद दिन पहले मदीना आ गए थे तो उस वक्त में हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम था, उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, जो मक्के के गवर्नर बल्कि अमीर अल मोमिनीन थे उस वक्त के, और ज्यादा हिस्सा अब्दुल्ला बिन जुबैर ही के हाथ में था। यजीद के हाथ में मान लीजिए 3 रुपए हैं तो 2 रुपए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में और 1 रुपया यजीद के हाथ में, मतलब सारी हुकूमत के 2 हिस्से अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में थे और 1 हिस्सा सिर्फ यजीद के हाथ में था। मगर यजीद के साथ में कुछ जालिम लोग थे। कहते हैं हज्जाज उन्हीं जालिमों में से एक जालिम था। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इसी ने शहीद किया, साहबी रसूल को इसी ने शहीद किया। अब ये हज्जाज बिन यूसुफ जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके मदीना आया तो उस वक्त में हजरत सलमा इब्नुल अक्वा भी वहीं थे। अब इसने साहबी रसूल हजरत सलमा इब्न अक्वा के पास जा करके इन्हें डांट डपट की, ओ अक्वा के बेटे
تو ایسا لگتا ہے کہ پلٹ گیا ہے، اسلام سے چھوڑ گیا ہے، ایڑیوں کے بل تو جو ہے یعنی اسلام کو چھوڑ چکا ہے، خلاصہ یہی ہے۔ اور تو نے تو جنگل میں اپنا رہن سہن اختیار کر لیا، جنگل میں رہنے لگا، یعنی طنزیہ انداز میں، بڑے برے اور بھدے انداز میں اس بدبخت نے ان کو اس طرح کے الفاظ کہے صحابی رسول کو، چونکہ یہ بہت جری ہو گیا تھا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، تھا تو ایمان والا ہی، لیکن اتنا بڑا ظالم کہ صحابہ کو شہید کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپتے نہیں تھے۔ میرا حضرت سلمہ سے جب اس نے چھیڑ چھاڑ کی تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو، نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، اسلام سے پھرا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے بادیاں نشینی یعنی دیہات میں رہنے کو اپنی اچھا سے اس بات کو جو ہے اختیار کیا ہے، بلکہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے دور میں جنگلوں میں، جنگلی علاقوں میں اور دیہاتوں میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اجازت خصوصی تھی یا عمومی تھی؟ تو دونوں طرح کے جوابات ہیں کہ ہو سکتا ہے خصوصی اجازت حضور نے ان کو دی ہو، اور یہ ہے کہ عمومی اجازت تھی تو اسی عمومی اجازت کو انہوں نے اپنے اوپر فٹ کیا تھا۔ تو یہ ہیں حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو دیہاتوں میں لے گئے تھے، روضہ نامی مقام پر وہیں رہتے تھے، دور رہے یعنی۔ باب التعرض فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں جنگلوں میں جا بسنا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع، فرماتے سلمہ بن اکوع سے روایت ہے انه دخل علی الحجاج، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس حجاج آیا، او وہی واقعہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے جب یہ جو ہے مدینہ کے اندر آیا تو یہاں اس وقت سلمہ بن اکوع موجود تھے۔ فقال، اس ظالم نے کہا، یا ابن الاکوع، اے اکوع کے بیٹے، ارتدت علی عقبیک، ایسا لگتا ہے کہ تو ایمان سے پھر چکا ہے، تعربتا، تو جنگلوں میں رہ پڑا ہے۔ قال لا، کہنے لگے نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں ایمان سے نہیں پھرا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی، دیہات میں رہنے کی اجازت تھی، فتنے کے زمانے میں خاص طور سے۔ وعن یزید بن ابی عبید قال، فرماتے ہیں یزید بن ابی عبید، لما قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، خرج سلمہ بن الاکوع الی الربضہ، تو سلمہ ابن اکوع نکل کر چلے گئے تھے ربضہ نامی دیہات میں۔ وتزوج هناك امرأة، انہوں نے وہاں شادی کی تھی ایک عورت سے، وولدت له اولادا، ان کے چند بالغ بچے بھی ہوئے۔ فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بلياليها، پس وہ اسی طرح سے ربضہ میں رہتے رہے یہاں تک کہ موت سے، انتقال سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ ونزل المدینہ، مدینہ پہنچ گئے تھے چند دن پہلے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے انه قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال، جن کو لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرے گا، ومواقع القطر، اور بارشوں کے نازل ہونے کی جگہوں پر لیے پھرے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر بھاگ رہا ہوگا۔ اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے، اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ فتنہ مسلمانوں کے درمیان میں آپسی خانہ جنگی، خون ریزی ہوگی، یا اس کے بعد کے جو فتنے ہوں گے، ایسے وقت میں بہترین مال اس کا بکری ہوگا۔ بکری اصل میں یہ ہے کہ جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں بارش کا نازل ہونے کا زیادہ اسباب ہوتے ہیں، تو بارش کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے، سبزہ بکری کھاتی ہے، تو یہ فری میں ہو گیا۔ پانی اوپر سے برس رہا ہے، وہ فری ہے، سبزہ اگ رہا ہے، وہ فری ہے۔ اب دودھ ملے گا، لہذا بکری کا دودھ نکال کر کے پیتے رہو، آدمی لمبے زمانے تک بھی بکری کے دودھ پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اس روایت سے یہی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے گاؤں دیہاتوں کے بہت زیادہ گاؤں دیہاتوں کے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں
تو بہت بڑی پاور اللہ رب العزت نے اس کے دودھ میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. تو ایسے وقت میں چونکہ کھانا بھی مل رہا ہے، چونکہ دودھ کے اندر کھانا پینا دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے دودھ اور آب زمزم، ان دونوں چیزوں کے اندر کھانا اور پینا دونوں ہوتی ہے. اگر آب زمزم آپ بھوک کی حالت میں پئیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، پیاس کی حالت میں پئیں گے تو آپ کی پیاس مٹ جائے گی. ادھر پلس دودھ کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دودھ کو کھانے کی بھوک کی حالت میں پیا تو آپ کی بھوک مٹے گی، پیاس کی حالت میں پیا تو پیاس مٹے گی. تو اس طریقے سے دودھ کے اندر چونکہ دونوں صفاتیں ہوتی ہیں، تو اب یہ بکریوں کو لے کر کے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہیں لیٹنا بیٹھنا، نمازیں پڑھنا، وضو کرنا، یہ سارے کے سارے کام کرے گا، لیکن اپنے دین کو ختم نہیں ہونے دے گا. باب التعوذ من الفتن، یہ باب ہے فتنوں سے تعوذ، پناہ چاہنے کا باب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں تاکہ ہم جو فتنے آنے والے ہیں یا فتنے آ چکے ہیں ان سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اس طرح کی دعائیں وہ کیسے ہیں دیکھیے. ایک پورا واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوالات اس قدر کر لیے کہ سوالوں کی بوچھار کر دی، جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی بات، لیکن صحابہ نے اس کو محسوس نہیں کیا. سوالات کرتے رہے. جب سوالات زیادہ ہو گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے، اللہ کے حکم سے منبر پر چڑھ گئے اور یہ کہا کہ آج جو تم پوچھو گے، جیسا پوچھو گے، آج تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا. یہاں سے اتروں گا نہیں جب تک کہ تمہارے سوال کا جواب نہ دوں. پوچھو جو پوچھنا ہے. تو آپ چونکہ غصے میں بول رہے تھے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے سوالات کیے. دو لوگوں نے اپنے ابا کے نام پوچھے جنہیں ان کے نسب کے بارے میں مطعون کیا جایا کرتا تھا. نسب کے بارے میں لوگ غلط بات کہتے تھے ان کی. انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے. جیسے کہ حذیفہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے. ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں جو ہے چل رہی تھی اس طریقے کی. تو بہرحال بتایا گیا کہ نہیں، آپ کے ابا وہی ہیں جو آپ کے ابا ہیں، یعنی حذیفہ. تو اس طریقے سے ایک نے اور پوچھا تھا. پھر ایک نے اور پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. تو انہوں نے فرمایا جہنمی ہے تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے بہت زیادہ. جو حضرت عمر نے اس بات کو دیکھا تو حضرت عمر دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور وہ دعا پڑھی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من سوء الفتن. اے اللہ، ہم اللہ سے، اے اللہ کے حبیب، ہم اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، اور آپ سے یعنی محمد رسول اللہ سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے. جو کہ یہ ہم نے سوالات کی بوچھار کی، یہ ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی. جب اس دعا کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غصہ آپ کا جو ہے ٹھنڈا ہوا. تو پھر آپ نے کچھ اور بات بھی ارشاد فرمائی. دیکھیں یہاں مختصر ہے یہ روایت، باقی پیچھے جو ہے یہ لمبی وضاحت سے بھی آئی ہوئی ہے. دیکھیے وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوه بالمسألة. حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے یقین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، حتی احفو بالمسألة، یہاں تک کہ سوالوں کی بوچھار کر دی. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، تو ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. فقال، یوں فرمایا، لا تسألونی عن شیء حتی الا بینت لکم، کہ آج تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہارے سامنے واضح کر دوں گا. فجعلت انظر یمینا وشمالا، پس میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. فاذا کل رجل رأسه فی ثوبه یبکی، تو ہر شخص اپنے سر کو اپنے کپڑے میں چھپائے ہوئے رو رہا ہے. اللہ کے حبیب کا غصہ جب دیکھا تو بعض صحابہ جو ہیں رو پڑے. تو ایک صاحب نے، حضرت عبداللہ نے اٹھ کر کے پوچھا، وہی جو ان کے ابا کے بارے میں غلط بات تھی. فانشا رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا. کانا اذا لاحا یدعا الی غیر ابیہ، اس کے بارے میں اس کو اب اس کے ابا کے علاوہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اسے اس کے والد کے علاوہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. فقال یا نبی اللہ من ابی،
کہنے لگے حضرت عبداللہ اے اللہ کے نبی میرے ابا کون ہیں؟ قال ابو کا حذیفہ کہ تیرے ابا تو حذیفہ ہی ہے، جن کے جو صحیح ہیں حضور نے وہ بات بیان کی، اور وہ جو غلط بات لوگوں میں مشہور تھی کہ فلاں ہے فلاں اس طرح کی باتیں، وہ یہی بالکل ختم ہو گئی۔ حالانکہ ان کی امی نے ان کو ڈانٹ پلائی۔ جب یہ گھر گئے عبداللہ، جا کر کے امی کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایسے ایسے یہ پوچھا ہے کہ ابا کون ہے، کہ تم نے جو ہے میرے متعلق ایسے ایسے پوچھا، اگر حضور کی زبان سے کچھ اور لفظ اگر نکل جاتا تو کیا ہوتا؟ تو امی نے جو ہے بہت ڈانٹ لگائی۔ بہرحال ان کا ذہن تو صاف ہی ہو گیا، پھر امت کے صحابہ کا ذہن بھی صاف ہو گیا چونکہ ان کے متعلق غلط بات تھی۔ سمانشا عمر فقال کہ حضرت عمر جو ہے بیٹھ گئے، اور میں آپ کو بتایا دوسری روایت کے اندر دو زانو ہو کر جو استاد اور شاگرد بیٹھتے ہیں، اس انداز میں استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتے ہیں، اس طرح سے بیٹھے۔ فقال اور دعا پڑی، رضینا باللہ ربا، راضی ہیں واللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، وبی محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے، نعوذ باللہ من سوء الفتن، اور پناہ چاہتے ہیں اللہ کی برے فتنوں سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ الگ بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، نہیں دیکھا میں نے آج جیسا شر اور خیر کبھی بھی۔ انہ صورت لی الجنت والنار، بے شک میرے سامنے جنت اور جہنم کو لایا گیا، حتی رأیتہما دون الحائط، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا سامنے، دیوار کے سامنے، دیوار پر دیکھا میں نے ان کو۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم تھوڑا سا آگے بڑھایا، تھوڑی دیر بعد نماز میں ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک نیا عمل آپ سے دیکھا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، کہ آپ کے ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے والی بات کی وضاحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو جنت میرے سامنے تھی، تو جنت جب میرے سامنے آئی تو میں نے چاہا کہ پھل توڑ لوں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ پھر غیب پر ایمان نہیں رہے گا، غیب کا ایمان۔ پھر کہتے ہیں پیچھے کیوں ہٹے کہ پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، تو اس کی لپٹوں سے اپنے آپ کو تھوڑا دور کرنے کے لیے میں، حالانکہ لپٹیں نہیں لگنی تھی لیکن بہرحال اس طرح کی جو ہے شکل بنی جہنم کی، تو میں ایک قدم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ پیچھے کہیں آیا ہوگا یا آئندہ آئے گا، وہاں اور بڑی وضاحت کر دیں گے۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں یذکر ھذا الحدیث عند هذه الآیہ، اس حدیث کو اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، اگر وہ ساری باتیں ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے تو تمہیں برا لگے گا۔ ہر بات کے بارے میں سوال نہ کرو، زیادہ سوالات سے روک دیا گیا اس آیت میں۔ اب صحابہ کرام کی چاہت ہوتی تھی کوئی دیہاتی آ جائے، وہ سوال کر لے، اور اس سوال کے جواب میں جو حضور فرمائیں گے اس سے ہمیں کچھ علم مل جائے، کیونکہ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ زیادہ سوالات نبی سے نہ کیا کرو، کیونکہ ساری باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو تمہیں اس سے نقصان ہوگا۔ جہاں جہاں گنجائش ہوگی وہ گنجائشیں بھی ختم ہو جائیں گی زیادہ سوالات سے۔ وقال عباس النرسی قال حدثنا، وقال عباس النرسی حدثنا زید قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادہ ان انس حدثهم، بے شک حضرت انس نے حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، یہ روایت اوپر آ چکی ہے۔ وقال کل رجل لاف راسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن، او قال اعوذ بالله من سوء الفتن، سیم وہی مضمون ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے اپنے کپڑے میں جو ہے رو رہا ہے اور اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے برے فتنوں سے۔ وقال لي خلیفۃ حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سعید ومعتمر عن ابيه عن قتادة ان انس حدثهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن، کہیں جو ہے سوء الفتن ہے، کہیں شر الفتن ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنة من قبل المشرق،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا باب ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ فتنہ مشرق کی جانب سے ابھرے گا، اور فتنہ مشرق کی جانب سے وہی جو آپ کے سامنے مسلمہ کذاب کا فتنہ ابھرا تھا، اور عراق سے بھی کچھ فتنے ابھرے تھے۔ یہ سارے فتنوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ نجد یمامہ جو مسلمہ کذاب جہاں کا تھا، اس کا فتنہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھیے وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے، فقال یوں فرمایا الفتنة ها هنا کہ فتنہ یہاں ہے، الفتنة ها هنا فتنہ یہاں ہے۔ اب یہاں سے مراد کیا؟ من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، او قال قرن الشمس، یا سورج کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق۔ سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنے دونوں سینگوں کے بیچ میں لے لیتا ہے۔ شیطان گویا کہ کھڑا ہے، دونوں طرف اس کے سینگ ہیں، اور بیچ میں سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج کو اپنے دونوں سینگوں کے بیچ اس لیے لیتا ہے کہ اس وقت میں کفار و مشرکین سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے سوریہ نمسکار تو سنا ہی ہوگا، تو گویا کہ سورج کی پوجا ہوتی ہے تو شیطان کی بھی پوجا ہوا کرتی ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، بلکہ الٹا ہمیں ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت بہت زیادہ محنت بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اتنی محنت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو بچے ہیں ہمارے، جو مسلمان بچے ہیں، وہ بچے کس طرح سے غیر مسلم والی جو عادات ہیں وہ اپنا لیں۔ مجھے ایک گھر سے خبر لگی، گاؤں سے ہی اپنے، کہ فلاں فلاں ہندوانہ اسکول، اور وہاں بچہ جاتا ہے، وہ بچہ گھر میں آنے کے بعد صبح میں لوٹا لے کر کے سورج کی طرف کو لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، ہندو لوگ کہتے ہیں سوریہ نمسکار۔ اس کے ابا نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہو، کہ ہمیں اسکول میں سکھایا ہے کہ اس طریقے سے صبح صبح میں سورج کی طرف کو سوریہ نمسکار کرنا ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے بالغ بچے کو اسکول سے روکا۔ تو بڑی کوشش ہو رہی ہے، لگاتار محنتیں کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ ہمارے ایمان سے ہٹانے کے لیے، لیکن بہرحال کوئی فائدہ نہیں۔ سچا مسلمان نہیں ہٹتا، اور جو ایسے ہی ہوتا ہے مسلمان، اس کی اللہ رب العزت کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان پر مضبوط رہیں۔ یہ ہے حرام سخت ایمان کے خاتمے کی طرف اشارہ۔ سوریہ نمسکار کی ایکسرسائز نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار کی پوجا ہے، یہ ایکسرسائز میں نہیں آتی ہے۔ ایکسرسائز سے کیا مطلب؟ یہ کسی نے جو ہے بیوقوف بنایا ہے کسی کا۔ سوریہ نمسکار نام کی ایکسرسائز دنیا میں نہیں ہے، عبادت ہے غیر مسلموں کی، اور یہی کفر و شرک والا معاملہ ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان سوریہ نمسکار نہیں کر سکتا۔ کیوں کریں؟ کوئی غیر مسلم سے ہم یوں کہیں گے اب جو ہے نماز پڑھو، کیوں پڑھے گا نماز؟ ہو مسلمان تھوڑی ہے، روزہ رکھو کیوں رکھے گا؟ جا کر کے حج کرو کیوں کرے گا؟ جیسے وہ نہیں کرے گا تو ہمارا کیا؟ اپنے اپنے مذہب پر رہا جائے، محبت انسانیت کے ناطے محبت رکھی جائے، لیکن جو ہے مذہبی اعتبار سے ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوریہ نمسکار نام کی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں کچھ لوگ۔ ایکسرسائز سے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صرف عبادت ہے، غیر مسلموں کی ہے، اور اس سے ایمان ختم ہو جاتا اگر کوئی مسلمان اس کو کرے گا۔ اس لیے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اسکول میں نہ پڑھیں، نہ کسی کو پڑھنے دیں، اپنے کسی بھائی کو، رشتہ دار کو، جہاں اس طرح کی حرکت ہوا کرتی ہو۔ اگر کسی شادی شدہ نے ایسا کر لیا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، یاد رکھنا۔ جس کا نکاح نہیں ہے اس کا ایمان ختم ہوا، پھر وہ نماز پڑھے گا تو اس کا ایمان واپس ہو جائے گا۔ نماز سے، کلمے سے، روزے سے، کوئی بھی عبادت کرے گا ایمان تو واپس آ جائے گا، لیکن اگر نکاح کے بعد ایسا کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح پڑھوانا ہی پڑے گا دوبارہ۔ یہ ہے جی، دیکھیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا
اس حال میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب رخ کیے ہوئے تھے، یقول فرما رہے تھے الا ان الفتنۃ ہا ہنا، بے شک فتنہ یہاں سے ابھرے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ مراد وہی ہے جو آج کل جو ہے اس کو سوریہ نمسکار میں لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، سوریہ نمسکار یہیں سے ہے، غلط ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون النافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا، قال یوں فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ تو ہمارے شام میں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد میں بھی برکت ہو جائے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ تو شام اور یمن میں برکت دے۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اے اللہ کے رسول نجد میں برکت ہو جائے، اس کی بھی آپ دعا کر دیجئے۔ فاظنہ قال فی الثالثہ، پھر آپ نے پھر وہی پڑھا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ میرا خیال یہ ہے کہ قال فی الثالثہ کہ تیسری بار میں حضور نے یوں فرمایا تھا ہناک الزلازل والفتن، وہاں تو زلزلے آئیں گے، فتنے ابھریں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے تو شیطان کا سینگ طلوع ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے مشرق کی طرف جو علاقہ تھا نجد کا، وہاں سے مسیلمہ کذاب اٹھا تھا، بڑا فتنہ لے کر کے اٹھا تھا، تو آپ نے وہاں اس دعا کو نہیں کیا۔ وہاں زلزلے اور فتنے اور شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی وہاں سے مسیلمہ کذاب اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اٹھیں گے، اور اسود عنسی اس طرح کے لوگ اٹھیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس لیے حضور نے وہاں کے بارے میں دعا نہیں فرمائی۔ یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا، کہتے ہیں سعید بن جبیر کے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن جبیر آئے، فرجونا ہمیں امید ہوئی اس بات کی کہ ہم سے کوئی بہترین حدیث بیان کر دے۔ قال فبادرنا الیہ رجل، تو کہتے ہیں کہ ہم سے سبقت لے گیا ایک شخص، فقال یا ابا عبد الرحمن، اور یوں کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن، حدثنا عن القتال فی الفتنہ، کہ فتنے کے بارے میں جو قتال کے سلسلے میں حدیث ہے مجھے بیان کر دیجئے۔ واللہ یقول، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، کہ قتل و قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فقال هل تدری ما الفتنہ، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ سکلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے۔ انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کیا کرتے تھے۔ وکان الدخول فی دینہم فتنہ، اور ان کا دین میں داخل ہونا فتنے کا خاتمہ تھا۔ ولیس بقتالکم علی الملک، اور تمہارا قتال اور ان کا قتل و قتال جو ہے بادشاہت پر نہیں ہوا کرتا تھا، ملک پر نہیں ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو دور رکھا۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، اس وقت کے جتنے فتنے، حضرت عثمان غنی کی شہادت، ان سب میں حضرت نے اپنے آپ کو، ابن عمر نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تو ایک آدمی نے اشارتاً ان پر طنز کیا، تو اللہ تو یوں فرما رہا ہے کہ لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لڑنا چاہیے، کہ عبداللہ بن زبیر کے تم حامی ہو، عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں تمہیں حجاج بن یوسف سے لڑنا چاہیے اور اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ایسا ہے، اس حدیث کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، تو کم سمجھتا ہے۔ حدیث زیادہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اللہ رب العزت
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتل و قتال کیا کرتے تھے، مومنین سے نہیں کرتے تھے۔ اور مشرکین سے قتل و قتال کرنے کا مطلب یہ کہ جب وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو فتنہ ختم، تو فتنہ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین سے قتال کرو تاکہ وہ ایمان لائیں یا ختم ہو جائیں، تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ملک کے لیے لڑتے رہو، بادشاہت کے لیے لڑتے رہو اور تم اس کے مصداق بن جاؤ، یہ نہیں ہے۔ لہذا جو مطلب ہم نے اللہ کے حبیب سے سمجھا ہے وہ صحیح ہے، اور جو تو سمجھ رہا ہے قرآن کریم کی آیت کا مطلب، وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ یہ حضرت نے اس سے مطلب کہا ہے تاکہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ بس دیکھیں بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، اس کے ابواب الگ الگ آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں واقعات۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما والله اني لاعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يكسب الماء وبما دوي قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ہوئے تھے، تو اس وقت میں بعض بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، اور وہ ناگہانی ایک دم ایسا حملہ کیا، موقع دیکھ کر کے حملہ کیا۔ تو آپ کو وہ یاد ہوگا واقعہ، ان میں کئی لوگوں نے کیا تھا حملہ۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ایک بھائی تھا، ملعون شخص تھا، عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا نعوذ باللہ، جس سے دانت مبارک بھی شہید ہوا، پہلو کے بل آپ گر بھی پڑے اور دانت بھی آپ کا شہید ہو گیا تھا۔ یہ بتایا تھا آپ کو، رباعی نام کا جو دانت ہوتا ہے وہ تو شہید ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک شخص بدبخت اور تھا، عبداللہ بن شہاب زہری کے نام سے ایک شخص اور تھا، عبداللہ بن شہاب زہری نام ہے، اس نے پیشانی پر حملہ کیا تو اس سے حضور زخمی ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑا بدبخت تھا عبداللہ ابن قمیعہ، اس نے حضور پر 2 وار کیے تھے۔ ایک وار کیا آپ کے کاندھے پر، تو زرہ چونکہ ڈبل پہنی ہوئی تھی تو اندر تک تو نہیں گیا وہ وار، لیکن بہرحال چونکہ چوٹ ہے، اوپر سے کوئی چیز ماری جائے، لوہے پر لوہا جسم سے لگا ہوا ہو تو چوٹ تو لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے تک تکلیف رہی تھی اس کے اوپر سے جو زور لگا کر کے اس نے تلوار کا وار کیا تھا۔ دوسرا وار اس نے پھر کیا تو جو آنکھ کے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی ہے، چونکہ خود تھا اوپر، خود لوہے کی ٹوپی تھی، تو وہ جب یہاں وار کیا تو وہ جو 2 کڑیے ہوتی ہیں وہ اندر گھس گئی تھی، جس سے چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے انہوں نے وار کر دیے تھے۔ پھر صحابہ آ گئے تو یہ عبداللہ ابن قمیعہ بدبخت یوں کہہ رہا تھا کہ میں توڑنے والی کا بیٹا ہوں، ہاں میں توڑنے والی کا بیٹا ہوں، یعنی توڑ کے رکھ دوں گا خلاصہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے توڑے، تو جا، تو مجھے کیا توڑے گا، اللہ تجھے توڑے۔ ہوا بھی یہی کہ جب جنگ سے واپس ہوا، جنگل اپنی بکریوں کو لے کر گیا، ایک بکری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہاڑ پر یہ چڑھا اور اس بکری نے اس پر حملے شروع کر دیے، سینگ ہی سے اس کے ٹکڑے کر دیے، سینگ مارتی گئی چاروں طرف، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ کر الگ الگ گرنے شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیعہ کا بیٹا، قمیعہ کے معنی توڑنے والی عورت، تو یہ تھا جی۔ اب یہ زخم چونکہ ہوئے ہیں، اب زخموں پر پٹی اور زخموں پر مرہم وغیرہ لگایا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی دھو رہی تھی، حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے
دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ جتنا پانی ڈالتے ہیں خون اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے چٹائی کو جلا کر کے خون پر رکھا جہاں خون نکل رہا تھا زخم پر، تو خون تب بند ہوا۔ یہ اس وقت کا ایک خاص علاج ہوا کرتا تھا، لیکن اس کو ایک دم سے نہیں کیا کرتے تھے، تھوڑا سا رک کر کے کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی رہی۔ دیکھو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد، فرما رہے ہیں ابو حازم کہتے ہیں سہل ابن سعد کو ہم نے سنا، وهو يسأل عن جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کیا جا رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے سلسلے میں، فقال، تو انہوں نے یوں کہا، اما واللہ، کہ اللہ کی قسم، انی لاعرف من کان یغسل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یسکب الماء بما دویا، کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یقیناً اس شخص کو جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہے تھے اور جو پانی ڈال رہے تھے اور جو دوا کی گئی، ان سب باتوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ قالا، پھر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ کانت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت دھو رہی تھی زخموں کو، وعلی یسکب الماء بالمجن، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ فلما رأت فاطمہ ان الماء لا يزيد الدم الا کثرۃ، جب حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ پانی سے خون زیادہ ہی ہوا جا رہا ہے، اخذت قطعۃ من حصیر، تو چٹائی کا ٹکڑا لیا، فاحرقتها، اس کو جلا دیا، فالصقتها، پھر اس کو لگا دیا، چپکا دیا وہاں زخم کے اوپر، فاستمسک الدم، تو خون ٹھہر گیا، وکسرت رباعیتہ یومئذ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ سامنے کے 4 دانت، 2 اوپر 2 نیچے، یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ ان چاروں کے برابر میں جو ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر چاروں طرف ہیں، ان میں سے دائیں طرف والا نیچے جو رباعی دانت کہلائے گا، نکیلے سے پہلے والا، اس کا تھوڑا سا ایک ٹکڑا جو ہے ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ بھی لفظ تھوڑا سا غلط ہے کہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دندان کہتے ہیں بہت سارے دانتوں کو، تو دانت مبارک شہید ہوا تھا، واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، دندان مبارک نہیں، دانت مبارک۔ وجرح وجہہ، اور چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، وکسرت البیضۃ علی راسہ، اور آپ کے سر کے اوپر جو بیضہ ٹوپی، خود جسے بولتے ہیں، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو توڑ دیا گیا تھا، چاروں طرف سے ایک دم سے حملہ ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے عتبہ ابن ابی وقاص نے حملہ کر دیا تھا، عبداللہ بن شہاب زہری نے حملہ کر دیا، عبداللہ ابن قمیعہ کے نام سے شخص تھا، اس نے جو ہے حضور پر 2 حملے کیے تھے بہت سخت۔ اس وقت حضور نے یہ کہا تھا، اگلی روایت وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، حضرت ابن عباس سے پہلے جو عکرمہ آتے ہیں، یہ حضرت عکرمہ صحابی رسول نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں۔ حضرت عکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، فتح مکہ کے وقت میں اپنی بیوی کے رہنمائی کرنے سے ایمان لائے تھے، یہ وہ نہیں ہیں۔ حضرت عکرمہ یہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے، تابعی ہیں، یہ الگ ہیں، اور وہ الگ ہیں، وہ صحابی ہیں، بڑے ہیں، یہ تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے علوم کے وارث ہیں یہ حضرت عکرمہ، اور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، عکرمہ۔ فرماتے ہیں حضرت عکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے کہا، گویا کہ انہوں نے حضور کا قول نقل کیا، اشتد غضب اللہ علی من قتلہ نبی، اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے اس شخص پر جس کو خود نبی قتل کر دے۔ ایک ہی شخص ہے وہ، اس لیے یاد کرنا آسان ہے، ایک ہی شخص ہے، ابی بن خلف، ہاں، یہ شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ احد کے اندر ایک نیزہ لے کر کے پھینک کر کے مارا، گردن سے ٹچ ہوتا ہوا گیا، ہلکی سی خروش تھی لیکن وہ بیل کی طرح سے دہاڑ رہا تھا۔ جب یہ کفار مکہ یہاں سے واپس ہو گئے، راستے میں دہاڑتا رہا، لوگوں نے کہا بھی ذرا سی خروش ہے، کیوں اتنا دہاڑ رہا ہے؟ تو یوں کہہ رہا تھا کہ اگر میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں تب بھی مر جاتا، اور قسم خدا کی جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا، اگر ذوالمجاز جو چھیتر تھا پورا، اس کے سارے لوگوں کو میری تکلیف بانٹ دی جائے تو سب لوگ مر جائیں گے، کیونکہ نبی جس کو قتل کرتے ہیں اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پلس آخرت میں بھی اس کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ایک ہی شخص ہے، وہ ابی بن خلف۔ واشتد غضب اللہ علی من دم وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے علی من دم وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص پر جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ دم اور دمو، ان لوگوں نے زخمی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو۔ تو یہ ہے ظاہر سی بات، اللہ کا غصہ تو بہت سخت ہوگا ہی۔ دیکھیے باب، یہ 11واں باب ہے، اور غزوہ احد کے جو ابواب چل رہے ہیں ان میں واقعات آ رہے ہیں، ان میں سے یہ 11 نمبر کا باب ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جب صحابہ زخمی ہو گئے تھے، اس کے باوجود کفار کا تعاقب کیا تھا آپ نے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مختصر پھر دوبارہ سے بیان کروں گا۔ دیکھیں بات کیا تھی، پہلے آیت دیکھ لیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن هشام عن ابی عن عائشہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم قالت لعروة یا ابن اختی كان ابوك منهم الزبیر ابو بکر لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد فانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا فقال من يذهب في اسرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم ابو بکر والزبیر۔ دیکھیے کیا ہوا تھا، ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد کے اندر وہ 50 لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے، 10 بچے تھے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہاں سے حملہ ہو گیا تھا، حملہ ہو کر کے شکست میں تبدیل ہو گئی تھی فتح۔ مسلمان چاروں طرف افراتفری کا شکار ہو گئے تھے، پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو بہرحال دوبارہ سے جو ہے جمعیت اکٹھا ہوئی، سب صحابہ اکٹھا ہوئے، حضور کے ارد گرد آئے، اس کے بعد دوبارہ سے جیتنا شروع کیے۔ جب جیتنا شروع کیے تو کفار و مشرکین بھاگ گئے۔ اب جب یہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، کفار و مشرکین بھی بھاگ گئے۔ کفار و مشرکین کی ایک روایت کے مطابق 22 مارے گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 34 مارے گئے تھے ان لوگوں کے بھی۔ تو اب یہ حضرت ابو سفیان چونکہ کفار و مشرکین کی جانب سے تھے، ابھی ایمان نہیں قبول کیا ہے، فتح مکہ پر قبول کریں گے 7 سال کے بعد ابھی، اور تو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان وہاں دور نکل چکے تھے، مقام روحہ میں پہنچ کر کے یوں کہنے لگے کہ بھی جیت تو ہم لوگ رہے تھے، 70 لوگ ان کے ہم مار چکے تھے، شہید کر چکے تھے، ہم بھاگ کے کیوں آ گئے؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ معاملے کو آج ہی رفع دفع کر کے آتے، ختم ہی کر کے آتے، کیوں بھاگ گئے؟ تو لہٰذا ہم دوبارہ سے واپس چلتے ہیں، ابھی وہ لوگ جو ہے پریشان ہیں، اور جو ہے وہاں جا کر کے ہم دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ خبر دی اور ارادہ کیا، اور یہاں سے ایک آدمی جو جا رہا تھا، کوئی ایک آدمی کو، بلکہ بعض میں لکھا ہے کہ ایک قبیلہ وہاں سے جا رہا تھا، اس کے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ محمد سے کہنا ہم لوگ واپس آ رہے ہیں جنگ کے لیے۔ تو ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کچھ ڈرانا بھی مقصد تھا، چونکہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ والے وہ تیار نہیں تھے اس وقت میں، کچھ پسو پیش تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے، نقصان ہمارا زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں واپس نہیں چلنا چاہیے۔ ابو سفیان کہنے لگے کام کرو، ایک آدمی سے کہہ کے بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کے پر خوف اور ڈر جو ہے ان کا بڑھ جائے۔ اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ جی ایسے ایسے بات ہے، ابو سفیان پھر آ رہا ہے واپس، اپنے لشکر کو لے کر کے واپس آ رہا ہے۔ حضور نے یہاں اعلان کیا بھی جو لوگ ہم ہی لوگوں میں سے واپس جائیں گے۔ 70 صحابہ نے جو ہے ہاتھ اٹھا لیے کہ حضرت ہم جائیں گے، حالانکہ زخموں سے چور تھے،
परेशान थे, फिर भी सहाबा ने ऐसे वक्त में लब्बैक कहा। अब उधर से अबू सुफियान तो चले नहीं, हुजूर इधर से चल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 मील और बाद में 12 मील इस तरह से हमराउल असद नामी एक जगह पर पहुंचे। आपने वहां रास्ते में एक माबद खुजाई नाम से एक शख्स थे जो हुजूर से मोहब्बत करते थे। इनके बारे में दोनों बात लिखी है कि उन्होंने ईमान भी कबूल किया था और हुजूर से मोहब्बत भी थी। एक कि ईमान कबूल नहीं किया, हुजूर से मोहब्बत थी। तो ये मिले वहां पर, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप कुछ मेरे लिए खिदमत है? कहने लगे जाओ अबू सुफियान के पास चले जाओ। कहना कि वो हमराउल असद तक पहुंच चुके हैं, जंग लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं, कोई पसो पेश नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वहां गए और जाकर के जो इन्होंने बयान करना शुरू किया है, यानी जैसा नहीं था वैसे भी जो उन्होंने जो है बढ़ा चढ़ा करके बात बयान कर दी कि अबू सुफियान तुम क्या समझते हो, तुम यहाँ पर पड़ो मकाम रौहा के अंदर और उनके ऊपर पहुंच करके हमला कर दोगे। बहुत ज्यादा हो गए हैं वो लोग, मदीने से भी लोग आ गए हैं, चारों तरफ से लोग आ गए हैं, जमइयत बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हो गई है उनकी, ऐसे शान शौकत में आ रहे हैं और मकामे हमराउल असद तक पहुंच चुके हैं। हालांकि सिर्फ 70 थे, इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके सही वाला सारी बातें पेश कर, क्योंकि जंग एक धोखा है। अलहर्ब खुद आप जानते हैं कि जंग एक धोखा है, तो धोखा दिया कि बहुत बड़ी जमीयत के साथ आ रहे हैं, तुम्हें उधेड़ कर फेंक देंगे, जल्दी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अब जब ये बात लश्कर को पता चली तो अबू सुफियान का लश्कर खौफजदा हो गया कि अच्छा इतना हमने 70 सहाबा शहीद कर दिए, उसके बाद भी उनका जोशो खरोश ये है और लोग भी आ गए हैं। लिहाजा अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर के भाग खड़े हुए मक्का की तरफ। उन्होंने आकर खबर दी कि वो तो भाग गए। मैंने ऐसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वहां आपने वक्त गुजारा, 3 दिन लगाए वहां पर, तब आप वहां से वापस हुए। तो गोया कि जीत मुसलमानों ही की हुई, कुफार तो भागे हैं, हुजूर तो नहीं भागे। जो भागता है वो हार जाता है। लेकिन ये है कि जंग चूंकि धोखा है, तो माबद खुजाई ने जो बढ़ा चढ़ा करके बात कही है वो उनका अपना फेल था कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, उधर से भी आ गए हैं, उधर से भी आ गए हैं, बड़े सारे हो गए हैं, तुम्हारे तो औकात भी कुछ नहीं अब, और ऐसा खतरनाक लश्कर है कि तुम्हारा हाल जो है बेहाल कर देगा। तो इस तरह से ये भाग गए वहां से। ये है जी। अब देखें बाबुन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली, वो लोग के जिन्होंने कबूल किया बात को अल्लाह उसके रसूल की, मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह, जख्म लगने के बाद। ये आपने पढ़ा है दूसरी रिवायत के अंदर, हजरत अबू बकर हजरत जुबैर उन्हीं लोगों में से थे, उन 70 लोगों में से थे जिन्होंने हुजूर की बात पर लब्बैक कहा था, जख्मी होने की हालत में भी। वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अन हिशाम बिन अबी आयशा, हजरत आयशा फरमाती हैं, अम्मा फरमाती हैं अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली, कि वो लोग जिन्होंने कबूल किया था अल्लाह उसके रसूल की बात को लब्बैक कहा था, वहीं ग़ज़वा उहद के अंदर, मिन बादि मा असाबहुल क़र्ह, जख्म लगने के बाद, जख्मी होने की हालत में, लिल्लज़ीना अहसनू, उन लोगों के जिन्होंने उन लोगों में से नेकी का काम किया, व तक़वा इख्तियार किया, अजरुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजर है। हज़रत आयशा ने अब अपने भांजे से कहा, क़ालत लिउरवा या इब्न उख्ती, ऐ मेरी बहन के बेटे उर्वा, बात यह काना अबू का मिन हुआ जुबैर व अबू बकर, तेरे अब्बाओं में से, तेरे अब्बा अब जुबैर और अबू बकर उन्हीं लोगों में से थे। नाना को भी अब्बा कह दिया जाता है, दादा को भी अब्बा कह दिया जाता है, और अब्बा तो अब्बा ही है। तो तेरे अब्बा जो हैं उन्हीं लोगों में से थे, यानी भागे नहीं थे, उन 70 में थे जो वहां वापस गए थे हमराउल असद तक, जुबैर और अबू बकर। लम्मा असाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा असाब यौम उहुद, कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे वो जख्म जो के पहुंचे थे ग़ज़वा उहुद के दिन, फंसरफ़ अन्हुल मुशरिकून, और मुशरिकीन उनसे चले गए थे, खाफ़ा यरजिउ, तो हुजूर को खौफ हुआ इस बात का कि शायद ये लौट करके ना आ जाएं। फ़क़ाला, तो हुजूर ने ऐलान किया, मन यज़हबु फ़ी इसरिहिम, कौन चलेगा इनके ताक़ुब में, इनके पीछे पीछे। फ़अन्तज़अ मिनहुम 70 रजुलन, तो उनमें से 70 सहाबा तैयार हो गए थे। क़ाला, कहते हैं, काना फ़ीहिम अबू बकर व ज़ुबैर, इन्हीं 70 में से अबू बकर भी थे और जुबैर भी थे। ये है जी। देखिए बस
ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 129. باب فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. دیکھیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا سعد ہے اور ان کے والد کا نام مالک نام ہے. والد صاحب کا نام ابو وقاص جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، اور مالک ہے ان کا نام. یہ آپ نوٹ کر لیں. جی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد نام ہے اور ان کے والد صاحب کا نام مالک ہے، جن کو ابو وقاص بولتے ہیں. 595 عیسوی میں ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی. 595 عیسوی. جی وفات لکھ لیجیے آپ 674 عیسوی میں وفات ہے. یہ موٹی موٹی بات ہو چکی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے 17 سال کی عمر میں. بہت چھوٹی عمر میں 17 سال کی عمر میں، بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ میں تیسرا مسلمان ہوں. اگرچہ ان کو اطلاع نہیں ہوئی، ان سے پہلے اور بھی تھے چند، لیکن بہرحال شروع کے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ایک خاص صفت جنہیں ہم کہتے ہیں مستجاب الدعوات. اتنے مستجاب الدعوات تھے، دعائیں اتنی قبول ہوا کرتی تھی کہ بے پناہ. اسی لیے بہت سارے لوگ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ڈرا کرتے تھے کہ زبان سے کچھ نکل گیا تو قبول ہو جائے گا. اور یہ مستجاب الدعوات جو بنے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بنے ہیں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو سعد ابن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبول فرما. یعنی مستجاب الدعوات آپ جو ہے بنا دے، جس کی وجہ سے اس دعا کے سبب مستجاب الدعوات بن گئے تھے. غزوات کے اندر باقاعدہ یہ گئے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. حضرت سعد کا غزوہ سب سے پہلے تیر جو اللہ کی راہ میں پھینکا تھا وہ انہوں نے ہی پھینکا تھا. تیر کے بڑے ماہر تھے. غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ غزوات ہوئے جس کے اندر جنگ کا موقع نہیں آیا. ابو سفیان کا ایک لشکر آیا تھا ادھر سے، تو حضرت نے ایک جو ہے سریہ یہاں سے بھیجا تھا چند لوگوں کا. حضرت سعد ابن ابی وقاص اسی میں تھے، تو کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن ایک تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پھینکا تھا. یہ سب سے پہلا تیر اسلام کی طرف سے چلا تھا جس کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چلایا تھا. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. دیکھیے رنگ گیہوں یا رنگ تھا ان کا. بال بہت تھے جسم کے اوپر، اور بڑے عظیم الشان انسان تھے. بڑے عظیم الشان انسان تھے. عمر بھی خوب ہوئی ماشاءاللہ. یہ ہے کہ 55 ہجری کے تقریباً انتقال ہوا ہے، 55 ہجری کے لگ بھگ. اس میں حضرت ابوبکر کی خلافت بھی گزر گئی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، اور لوگوں کی خلافتیں جو ہے پوری ہو گئی ہیں. تو ان کے بعد حضرت سعد بن وقاص کا 55 ہجری کے لگ بھگ انتقال ہوا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جو 10 صحابہ ایک ہی بیٹھک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام میں جنت کی خوشخبری دی تھی. ان 10 میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، اور مختلف جنگوں میں گئے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا، بہت ہی زیادہ. اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر
کہ وصال کے وقت میں حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک مشورے کی جماعت بنائی تھی، شورا کی جماعت بنائی تھی. وہ 6 لوگ تھے. ان 6 لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ 6 لوگ رائے مشورے سے جس کو چاہیں امیر منتخب کر دیں. تو ان 6 میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. اب آپ سمجھ لیجئے کتنا بڑا مقام ہے ان کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد، حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، اس طرح سے 6 لوگ تھے. تو ان 6 میں یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا بھی 6 لوگ ہم زیادہ ہو رہے ہیں، 3 لوگ دستبردار ہو جاؤ. تو ایک نے حضرت علی کے حق میں ووٹ دیا ان 3 میں سے اور الگ ہو گئے. ایک نے حضرت عثمان کے حق میں ووٹ دیا، وہ الگ ہو گئے. ایک نے عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ووٹ دیا. اب یہ 3 بچے امیدوار. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 بچے، لہذا میں دستبردار ہوتا ہوں، علی اور عثمان میں سے جو بنیں گے مجھے قبول ہے. اب یہ 2 بچے، حضرت علی، حضرت عثمان غنی. اب حضرت علی اور عثمان غنی نے دونوں نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت عبد الرحمن صاحب، ہم 2 میں سے جس کو بھی آپ منتخب کر دو گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ علی کو اعتراض ہے مجھ سے، نہ مجھے اعتراض ہے علی سے. یہ جو ہے آپ اپنے طور پر کر دیجئے، ہم دونوں آپ کو اختیار دیتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد میں جا کر کے خطبہ دیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو ہم 6 تھے، 6 میں سے 3 نے اپنے آپ کو الگ کیا ووٹ دے کر. ایک نے علی کو ووٹ دیا، ایک نے عثمان کو، ایک نے مجھے ووٹ دیا. پھر میں الگ ہو گیا، تو 2 بچے علی عثمان. لہذا اب انہوں نے دونوں نے مجھے اختیار دے دیا، ان دونوں نے مجھے اختیار دیا ہے، لہذا میں حضرت عثمان غنی کو امیر مقرر کرتا ہوں. اس طریقے حضرت عثمان غنی کی خلافت یہاں قائم ہو گئی اور سب نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا. حضرت علی نے بھی قبول کیا، سب نے قبول کیا. تو یہ جو 6 لوگوں کی جماعت تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. اب آپ سمجھ لیجئے ان کا مقام کتنا بڑا ہے. 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ کے اندر جنت البقیع میں مدفون ہیں. دیکھیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن عبد اللہ بن شداد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی سے روایت ہے، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد غیر سعد بن مالک. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ دونوں کو قربان کرنے کے لیے کہا ہو سوائے سعد ابن مالک کے. میں بتا چکا ہوں سعد ابن مالک اور سعد ابن ابی وقاص دونوں ایک ہی ہیں، کہ سعد ابن مالک جو ان کے ابا ہیں ان کی کنیت ابو وقاص بھی ہے. تو لیکن یہ روایت پیچھے بھی آئی تھی اور آپ نے دیکھا حضرت زبیر کے معاملے میں، حضرت زبیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے کہا، غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو شاید یہ خبر نہیں پہنچی یا اس وقت تک حضور نے نہیں کہا تھا، بعد میں کہا ہے. پہلے حضرت سعد کے بارے میں کہہ دیا تو حضرت علی نے یہ روایت پیش کر دی، میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے کہا ہو کہ میرے ماں باپ ارمی یا سعد، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ اس پر قربان ہوں. تو یہ جملہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے نہیں سنا اور اس وقت تک تھا بھی نہیں. لیکن جسٹ اس کے بعد غزوہ احد کے اندر حضرت زبیر کے بارے میں حضور نے کہہ دیا، غزوہ خندق کے بارے میں، غزوہ خندق کے وقت میں بھی جو ہے کہا. تو حضرت علی کو یا تو اطلاع نہیں ہوئی یا اس وقت تک جس وقت یہ جملہ ارشاد فرما رہے حضرت علی، اس وقت تک حضرت سعد ابن وقاص ہی کو کہا تھا اور باقی حضرت زبیر کے 2 بار جو کہا ہے وہ بعد میں کہا ہے. اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. فرماتے حضرت علی، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو جمع کیا ہو سوائے سعد ابن مالک کے. جمع کرنے سے مراد آپ سے بتا چکا ہوں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اس پر فدا ہو، قربان ہو. فإنه قال له يوم احد، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن حضرت سعد سے یوں کہا، ارمی سعد، اے سعد تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں.
یاد رکھنا حضرت سعد کے علاوہ حضرت زبیر بھی ہیں، ان کے لیے 2 مرتبہ کہا ہے، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، کیونکہ ان کو اطلاع نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ نے ایسے کہا۔ آگے دیکھیں، وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل واسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال، حضرت سعید بن مسیب تابعی یوں کہتے ہیں، سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو یوں کہتے ہوئے سنا، لقد جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے والدین کو جمع کر کے کہا تھا، فقال یوں کہا تھا، ارمی سعد، اے سعد تم تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ واقعہ بار بار آ رہا ہے، وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ اب روایت دیکھ لیجئے۔ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس وخالي يعلى ووكيع عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو یوں کہتے ہوئے سنا، انه لاول العرب، میں عرب میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں، رما بسام فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا تھا۔ وہی واقعہ جو آپ کو بتایا میں نے، بدر سے بھی پہلے ابو سفیان کے لشکر کے مقابلے کے لیے آپ نے جو ہے ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1 ہجری میں 60 سواروں کا بھیجا تھا۔ 60 لوگ، 60% صحابہ بھیجے تھے، چھوٹا سا دستہ تھا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو مشرکین آ رہے تھے ادھر سے، لیکن بہرحال جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور جنگ کی نوبت نہ آنے کی وجہ حضرت سعد نے پھر بھی ایک تیر پھینک دیا ان کی جانب، تو سب سے پہلے یہ تیر اللہ کے راستے میں پھینکا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا مسروق بن مرزبان قال حدثنا يحيى بن ابي زايد عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول، کہتے ہیں ہاشم بن ہاشم کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب کو یوں کہتے ہوئے سنا ہے، قال انہوں نے کہا، قال سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، ما اسلم احد فی اليوم الذي اسلمت فيه، جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ولقد مکثت 7 ایام، لیکن میں ٹھہرا رہا 7 دن، وانی لثلث الاسلام، بے شک میں اسلام میں تیسرا ہوں۔ یہ ان کی اطلاع کے مطابق ہے، حالانکہ سب سے شروع میں حضرت خدیجہ عورتوں میں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید، اور آپ کے حضرت علی بالغ بچوں میں، نابالغ میں سب سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کو جتنی اطلاع تھی انہوں نے اسی اعتبار سے کہا۔ یہ ہوا جی۔ دیکھیے ان کی اہم صفت کے بارے میں آپ سے بیان کیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، اور وجہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، تو ان حضور کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کو گالیاں دے رہا تھا، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر سب کو الٹا سیدھا کہہ رہا تھا ان کے سامنے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اسے منع کیا کہ باز آ جاؤ، اور پھر وہ باز نہیں آیا، تو حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اس نے ان بندوں کو گالیاں دی ہیں جو نیکیاں کر کے تیرے پاس آ چکے ہیں، اسے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ اس طرح سے بد دعا کر دی۔ تو کہتے ہیں جس شخص نے حضرت علی، طلحہ، زبیر کو گالیاں دی تھی، ایک اونٹ، بختی اونٹ ہے، وہ بختی اونٹ بھاگا ہوا آیا اور اسے ایسے کچل کر کے پھینک دیا کہ مار ڈالا۔ تو ان کی بد دعاؤں سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے جو بیٹا ہے، سگا بیٹا سعد، عمر بن سعد، عمر ان کا بیٹا عمر بن سعد بھی ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر واقعہ لکھا ہے کہ ایک غلام حضرت سعد کے پاس آیا دوڑتا ہوا، اور اس کے ایڑیوں میں خون لگا ہوا ہے، تر ہو رہی ہیں ایڑیاں، جیسے کسی نے مارا ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیا ہوا، آپ تو غلام ہے، آپ کس نے مارا اس طرح سے آپ کو؟ کہ جی آپ کے بیٹے عمر نے مارا ہے۔
بس زبان سے بد دعا نکل گئی، یا اللہ جیسے میرے بیٹے نے اسے مارا ہے تو میرے بیٹے کو مار ڈال، اس کی خون ریزی کا، جیسے اس نے خون بہایا اس کا بھی خون جو ہے بہنا چاہیے۔ یہ بد دعا ایسی لگی کہ آپ اس کو نوٹ کریں، یہ جو ہے عمر بن سعد حضرت حسین کے قاتلوں میں ہے۔ ہاں، حضرت حسین کے میدان کربلا کے اندر جو قاتل ہیں ان میں عمر بن سعد بھی ہے یہ شخص۔ تو والد صاحب کی بد دعا لگی، حرکتیں ٹھیک نہیں تھی، حرکتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے والد صاحب نے بد دعا کر دی، اور اس کے بعد پھر مختار الثقفی نامی ایک حاکم ہوا ہے کوفے کا، اس نے ان لوگوں کو مارا ہے، اگرچہ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیا مختار ثقفی نے، لیکن کام بڑا اچھا کر کے گیا کہ حضرت حسین کے قاتلوں کو چن چن کر کے اس نے مار دیا تھا۔ تو اس طرح سے عمر بن سعد کے لیے بد دعا قبول ہو گئی اور پھر اس کو مار دیا گیا وہاں پر۔ یہ ہے جی، ان کی بد دعا بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ، جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بس